آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تباشر المرأۃ المرأۃ، جب کوئی عورت کسی دوسری عورت سے ملتی ہے اور اس دوسری عورت کی خوبیاں، اس کی صفات اپنے شوہر کے سامنے ذکر کرتی ہے تو اس کا جو شوہر ہے اس کی ساری توجہ اس اجنبی عورت کی جانب ہو جاتی ہے، اس کی جو مودت اور محبت ہے اس کی بیوی سے ختم ہو جائے گی اور اس عورت کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی، اور بعض کا تو یہ ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا اور وہ اس دوسری عورت سے نکاح کرنے کی کوشش کرے گا، اور بے شمار ایسی مثالیں ہمارے معاشرے میں ملتی ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا بنا کہ کوئی شوہر وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنے کسی دوست کی خوبیوں کا، اس کی صفات کا ذکر نہ کرے، ادروائز یہ ہوگا کہ اس کی بیوی کی نظر میں شوہر کا مقام مرتبہ ختم ہو جائے گا اور ساری توجہ اس مرد کی جانب ہو جائے گی جس کی خوبیوں اور صفات اس نے اپنی بیوی کے سامنے ذکر کی ہیں، اور بعض کا تو یہاں تک نوبت آ جائے گی وہ اپنے شوہر سے طلاق لے گی اور وہ اس آدمی سے نکاح کرنے کی کوشش کرے گی۔ آپ دیکھیں کتنا پیارا اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کی خوبیاں اپنے شوہر کے سامنے ذکر نہ کرے، اور اس طرح مفہوم مخالف سے یہ مسئلہ خود ہی ثابت ہو گیا کہ کوئی شوہر وہ اپنی بیوی کے سامنے اپنے کسی دوست کی خوبیاں اور اس کے اوصاف کا ذکر نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں تو عام یہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے دوستوں کو اپنے گھر لے آئے اور بیوی نے پردہ بھی نہیں کیا، وہ اسی طرح وہ ان کے سامنے کھانا رکھ رہی ہے، چائے پیش کر رہی ہے۔ یہ بات ہے جو اس کی بیوی ہے وہ اس کے دوستوں کو دیکھے گی، اس کے جو دوست ہیں اس کی بیوی کو دیکھیں گے، اس کے بعد بیوی کی کوشش ہوگی کہ میں اس سے طلاق لوں اور اس کے دوست سے شادی کر لوں۔ ان تمام فتنوں کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری نصیحت فرمائی ہے، اور جتنے ظاہری باطنی فتنے ہیں تمام فتنوں سے ایسا انسان محفوظ ہو جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے۔